ربڑ کی گولی سے کھوپڑی اڑ رہی ہے 200 بندوں کی. عمران خان نے لائٹ بند کرائی ہے. جس نے لائٹ بند کرائی ہے وہی قاتل ہے. تو اس کے بعد رینجر نے فائرنگ کی اور 200 بندے مارے گئے. خود ہی قاتل، خود ہی ذاکر، قاتل کس کو میں ٹھہراؤں. سزا تب ملے گی جب عوامی حکومت ہوگی، عدالتیں آزاد ہوں گی، کیونکہ قاتلوں کو چھپانا تھا. دراصل جو 75 سال کا قبضہ ہے وہ ہاتھ سے جاتا دکھائی دے رہا ہے. جب پاکستان میں 20-22 کروڑ لوگ اس کے ساتھ ہیں تو اس کو افغانستان سے بندے لانے کی کیا ضرورت ہے؟ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان مبشر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آپ دیکھ رہے ہیں انڈیپینڈنٹ پاکستان. ناظرین، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان کے مشہور و معروف قانون دان ایڈوکیٹ پرویز اقبال اموی صاحب. آج ہم ان سے بات کریں گے. پاکستان تحریک انصاف نے فائنل کال دی، اسلام آباد پہنچ گئے اور اس کے بعد جو وہاں انسیڈنٹ ہوا اس پہ حکومت کا جو بیان ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ افغانی باشندے لے کے آئے تھے، اسلحہ تھا ان کے پاس. دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ ہمارے بندے شہید کیے گئے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت تک پہنچنے کے لیے ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا پڑے گا؟ اس حوالے سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. سر، پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ ہمارے بندے شہید کیے گئے، دوسری طرف حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ دہشت گرد لے کے آئے تھے. تو کون سا ایسا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے جس سے ہمیں حقیقت واضح ہو جائے؟ مجھے یہ بتائیں کہ جو بندہ جیل میں بیٹھ کے 8 فروری کو ان کو الیکشن میں شکست دے سکتا ہے، کیا افغانیوں نے ووٹ ڈالے تھے؟ نہیں، پاکستانیوں نے. نواز شریف لاہور میں ہار گیا، افغانیوں کے ووٹ سے ہارا ہے یا پاکستانیوں کے؟ پاکستانی. جس بندے کے ساتھ اس ملک کی 20-22 کروڑ عوام کھڑی ہو، اس کو افغانیوں کی کیا ضرورت ہے ضرورت اس کو؟ نہیں. جب پاکستان میں 20-22 کروڑ لوگ اس کے ساتھ ہیں تو اس کو افغانستان سے بندے لانے کی کیا ضرورت ہے؟ افغانی اگر اسلحے کے ساتھ ہوتے تو کون سا پولیس والا گولی سے زخمی ہوا ہے؟ کون سا فوجی گولی سے زخمی ہوا ہے؟ کون سا حکومت کا کوئی بندہ گولی سے زخمی ہوا ہے؟ یہ جو 200 لوگ مارے گئے گولی سے مارے گئے. سنائپرز جو تھے، جو اسٹیٹ لائف کی بلڈنگ پہ بیٹھے تھے، وہ افغانی تھے. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے افغانی بلایا ہوں، کیونکہ وہ لازمی بات ہے جو خود رینٹ پہ استعمال ہوتے رہے انہوں نے کسی کو رینٹ پہ بلایا ہو تو یہ اور بات ہے. عمران خان کے تو نہتے لوگ تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ان سے کیا توقع کر رہے ہیں جن کے پاس نہ مینڈیٹ ہے عوام کا نہ کچھ؟ ان سے آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ کوئی میکنزم بنایا جائے. میکنزم اس میں بن ہی نہیں سکتا. قاتل آپ کے واضح ہیں. ایک وہ جو ٹاؤٹ وزیر داخلہ ہے، اس نے اس قتل عام سے 2 گھنٹے پہلے میڈیا چینل پہ کھڑے ہو کے کہا کہ ابھی رینجر فائرنگ کرے گی، کہا نا. تو اس کے بعد رینجر نے فائرنگ کی اور 200 بندے مارے گئے. مجھے بتائیں، جس نے پورے اسلام آباد کے روڈوں کی لائٹ بند کی، کس کے کہنے پہ کی ہوگی؟ عمران خان کے. عمران خان نے لائٹ بند کرائی ہے. جس نے لائٹ بند کرائی ہے وہی قاتل ہے. اور اس وقت پاکستان کے اقتدار پہ کون قابض ہے؟ یہ پچھلے آپ دیکھ لیں، الیکشن کس نے نہیں ہونے دیا 2 سال؟ ملک کے آئین کا بلاتکار کیا کس نے کیا؟ کس کے کہنے کے اوپر الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کو آنکھیں دکھا رہا ہے؟ کون ہے؟ عاصم منیر صاحب ہیں ہمارے. وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھ کے کر رہے ہیں، اوپنلی کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے کہ جی آپ فوج یا اسٹیبلشمنٹ کوئی لفظ نہیں ہے. فوج ہے، اور فوج بھی کوئی چیز نہیں ہے. اس کا چیف ہے، جو بھی کر رہا ہے وہی کرا رہا ہے. یہ جتنا کر رہے، کیا اب شہباز شریف کسی پہ گولی چلائے گا؟ یا زرداری میں اتنی جرأت ہے کہ وہ نام کے بھی سیاسی ہوں کہ وہ کہیں گولی چلائیں گے؟ اس کی تو اپنی بیوی قتل ہو گئی، 2 سالے قتل ہو گئے. تو یہ ممکن نہیں ہوتا کہ یہاں پہ گولی چلانے کا حکم نقوی نے دیا یا شہباز شریف نے دیا یا زرداری نے. میں یہ تسلیم ہی نہیں کرتا. ان میں اتنی جرأت ہی نہیں ہے. وہ تو بیچارے پیڈ لوگ ہیں، وہ دستیاب ہوتے ہیں نوکری پہ، تنخواہ پہ. میاں صاحب 2 سال نعرے لگاتے رہے لندن میں بیٹھ کے، ووٹ کو عزت دو. کیا ووٹ کو عزت دی؟ وہ اپنی سیٹ ہی ہار گیا. ابھی وہ لندن سے آ رہا تھا، اخباروں میں خبر لا گئی وزیر اعظم. تو کس نے لگوائی وہ وزیر اعظم کی خبر؟ الیکشن سے 6 مہینے پہلے. تو پھر وہ وزیر اعظم بنا. بات یہ ہے کہ اس میں اوپنلی سب کو پتہ ہے. عمران خان جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین، وہ نام لے کے کہہ رہا ہے کہ کون کرا رہا ہے. آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، یا آپ کے کیمرہ مین کو بھی پتہ ہے کہ کون کر رہا ہے. تو اس میں تو میرے خیال میں کمیشن یا یہ کہ تعین کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. محسن نقوی آرمی کا بندہ ہے، فوج نے اس کو بنایا ہے وزیر داخلہ. واڈا ہو گیا
یہ ہو گیا، اس طرح کے لوگ جو ہیں کس کے ہیں؟ ان کی کوئی سیاسی پارٹی ہے؟ وہ ایک عباسی صاحب کے پروگرام کا کلپ میں دیکھ رہا تھا کہ واڈا کو آپ کون سی پارٹی ہے، وہ آگے شرمندہ اور تو بات یہ ہے کہ جنہوں نے ان کو سینیٹر بنایا اور پھر وزارتیں لے کے دیں، اب 4 وزارتیں ہیں جی نقوی صاحب کے پاس، وہ ایک میڈیا رپورٹر، کوئی اس کی کوالیفیکیشن نہیں ہے، کوئی اس کا کیریئر نہیں ہے، وہ وزیر داخلہ بھی ہے، وہ وزیر خارجہ بھی ہے، وہ جناب سپوکس پرسن بھی ہے، وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا سپوکس پرسن بھی ہے، وہ کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بھی ہے، پتہ نہیں اب رہ کے آ گیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ وہ وزیر اعظم کی بھی کوئی بات نہیں سنتا، وہ ڈائریکٹ وہاں سے لے رہا ہوتا ہے جنہوں نے اس کو لگایا ہے، اور جنہوں نے ان کو لگایا ہے شہباز شریف اور زرداری کو، انہوں نے ہی اس کو نقوی صاحب کو لگایا ہوئے، تو وہ سارے مل کے کر رہے ہیں۔ اس میں میرے خیال میں یہ اوپن سیکرٹ ہے کہ کس کے حکم پہ یہ قتل عام ہوا، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ سر، احتجاج کرنا ہر جماعت کا قانونی حق ہوتا ہے، تو احتجاج کرنے کے لیے جگہ جگہ جو کنٹینرز لگائے گئے ہیں، اس کی قانون اجازت دیتا ہے؟ بالکل نہیں دیتا۔ راستہ بلا کے اگر 20 بندے کہیں راستہ روک کے کھڑے ہوں تو 291 کی FIR ہوتی ہے کہ جی راستہ بند کیا ہوا ہے لوگوں نے۔ تو اگر حکومت کرے تو ان کے اوپر کیوں نہیں ہوتی؟ دیکھیں، آپ کا کانسٹیٹیوشن آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ پرامن احتجاج کریں۔ یہ عمران خان کے دور میں کتنی دفعہ بلاول، مریم، فضل الرحمان اسی ڈی چوک میں گئے۔ یہ کو خانہ کعبہ ڈی چوک کی، اس کی بے حرمتی ہو گئی ہے۔ اسی ڈی چوک میں عمران خان نے 128 دن دھرنا دیا، اسی چوک میں ان تمام پارٹیوں نے عمران خان کی حکومت میں دھرنا دیا نا۔ کسی ایک بندے کو کسی نے چپیڑ ماری، اسی اسلام آباد پولیس نے، اسی فوج نے، انہی ایجنسیوں نے کوئی ایک بندہ اٹھایا، کسی کو غائب کیا، تو اب یہ 200 بندے مارنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ کیونکہ دراصل جو 75 سال کا قبضہ ہے وہ ہاتھ سے جاتا دکھائی دے رہا ہے، باقی کچھ نہیں ہے۔ یہاں ایک کھوکھا کسی نے قبضے کی جگہ پہ بنایا ہو نا، وہ نہیں چھوڑتا بھائی جان، ACDC کو وہاں پولیس لے کے جانی پڑتی ہے۔ اور جنہوں نے پورا ملک قبضہ کیا ہوا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تو میرے خیال میں یہ تو 200 لوگ مارے گئے، وہ تو 2 لاکھ بندے مار دیں۔ ان کی نسلوں کا سروائیول اسی ملک پہ قبضے میں ہے۔ آج اگر ان کے بچے دنیا میں عیاشیاں کر رہے ہیں، آج اگر وہ خود پاکستان میں عیاشیاں کر رہے ہیں اور لگژری زندگیاں گزار رہے ہیں، تو وہ صرف اس ملک کی دولت پہ، اس ملک کے ٹیکسز، غریب آدمی کے اوپر لگے ہوئے ٹیکسز کی کلیکشن پہ، وہ تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اس ملک میں کوئی ایسی حکومت آ جائے جس سے ان کا روزگار بند ہو جائے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنی جلدی باز آئیں گے، لیکن اب جس سائیڈ پہ یہ قوم چل پڑی ہے، یہ شعور ہے نا کہ ایک بندہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور اس نے ان کو شکست دے دی، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ان کی یہ جو امپائر ہے پاور کے اور طاقت کے زور پہ کہ یہ قائم رہے گا۔ فرعون، نمرود، بڑے بڑے یہاں پہ گزرے ہیں، ان کی مثالیں ہمارے لیے ایک سبق ہیں، اور ان کو اس سے سبق لینا چاہیے، ورنہ آپ ان کے انجام سے بھی واقف ہیں اور ان کا انجام بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ سر، باقی تو عوام کو نہیں پتہ، حقائق نہیں دکھائے جا رہے میڈیا چینلز پہ، کم از کم شیلنگ جو ہوتی ہے، ربڑ کی گولیاں چلائی جاتی ہیں، یہ تو عوام کو بھی دکھایا جا رہا ہے۔ کیا اس کی اجازت دیتا ہے قانون؟ بالکل نہیں دیتا۔ دیکھیں، آپ تو ربڑ کی گولیوں کی بات کر، ربڑ کی گولی سے بندے کی ڈیتھ تو نہیں ہوتی۔ CNN، الجزیرہ، CNBC کی کلپس پڑھے ہیں اسلام آباد کے، لائیو کلپس پڑھے ہیں ان کے، اور جب وہ اپنے ٹی وی چینلز پہ دکھا رہے ہیں کہ ڈائریکٹلی فائر کیا جا رہا ہے، ڈائریکٹلی گولی چلائی جا رہی ہے۔ اب مجھے بتائیں، کلاشنکوف سے ربڑ کی گولی نکلتی ہے؟ AK-47 چلا رہا ہے ایک بندہ تو اس سے ربڑ کی گولی نکلتی ہے؟ 50 منزلہ بلڈنگ کی چھت سے ربڑ کی گولی نیچے آ رہی ہے، ربڑ کی گولی سے کھوپڑی اڑ رہی ہے 200 بندوں کی۔ سنائپرز کے کو ربڑ کی گولی کی کیا ضرورت؟ لائٹ بند کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ قاتلوں کو چھپانا تھا۔ آپ دیکھیں نا، جب بھی کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے نا تو اس کا بینیفیشل دیکھتے ہیں ہم۔ اگر کرمنل لاء میں اگر کوئی قتل ہوتا ہے تو سب سے پہلے تفتیش کا جو پہلا پوائنٹ ہوتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ہو از اے بینیفیشر، اس قتل کا فائدہ کس کو ہوا، ان 200 بندوں کا قتل کا فائدہ کس کو ہوا؟ موجودہ حکومت کو۔ ان کو پتہ ہے یہ گھر جانے والے ہیں، اور جو دن انہوں نے کرنا ہے وہ اسی طرح آپ کو مجھے مار کے ہی کرنا ہے، تو قاتل یہی ہیں، اور ان کے جو لانے والے ہیں وہ قاتل ہیں۔ دراصل یہ نہیں ہے جو ان کو لے کے آئے ہیں وہ اصلی قاتل ہیں ان 200 لوگوں۔ سر، یہ جو 200 لوگ آپ کہہ رہے ہیں شہید ہوئے ہیں،
हुकूमत तो मान ही नहीं रही कि हमने मारा है, तो उनको कैसे इंसाफ मिलेगा? देखें, इस मुल्क के बानी को इंसाफ मिला। यहाँ 71 में 2-2.5 लाख लोग मारे गए, इंसाफ मिला। वहाँ सरेंडर करने वालों को सज़ा मिली, वो सारा एडवेंचर करने वालों को सज़ा मिली, कारगिल का एडवेंचर करने वालों को सज़ा मिली, सियाचिन का एडवेंचर करने वालों को सज़ा मिली, कराची में 2-2, 250 बंदों को ज़िंदा जला दिया गया, किसी को सज़ा मिली। ये स्कूल में 450 बच्चे मारे गए, किसी को सज़ा मिली। ये हज़ारों बच्चे लाल मस्जिद में मार दिए गए, यहाँ किसी को सज़ा मिली। जो आप इन 200 बंदों की सज़ा तब मिलेगी जब अवामी हुकूमत होगी, अदालतें आज़ाद होंगी। यहाँ चीफ जस्टिस फैसला देते हैं, सुबह एक नया पार्लियामेंट रेजोल्यूशन पास कर देती है और उसका आर्डर वापस हो जाता है। जब आप इस तरह हुकूमत चलाएंगे तो वहाँ कौन सा इंसाफ? आप काजी फैज़ से या वो जो अभी बैठे हैं एक जज साहब, एक पैरेलल सुप्रीम कोर्ट के चीफ बना के, आप उनसे तवक्को करते हैं, या आप तवक्को करते हैं अफरीदी साहब से कि ये इंसाफ देंगे? ये बेचारे पेड हैं, ये तनख्वाहदार लोग हैं। आप इनमें अगर ढूंढ रहे हैं कि ये को मुनसिफ हैं, तो ये आपकी गलत फहमी है। ऐसे लोग जो 75 साल से काबिज़ हैं, वो ऐसा मुनसिफ लाएंगे जो इंसाफ करेगा? कभी भी नहीं। जब वो कब्ज़ा इंसाफ से तो नहीं होता। इंसाफ तब कायम होगा जब यहाँ जमहूरी हुकूमत होगी, खिलाफत हो या जमहूरियत हो, लेकिन होनी असल चाहिए। सर, जिस तरह हुकूमती वज़रा बयान दे रहे हैं, आपको नहीं लगता कि 9 मई के बाद जिस तरह से प्रेशर डाला गया था, केसेस किए गए थे, लीडरशिप को गिरफ़्तार किया गया था, इस इंसिडेंट के बाद भी ऐसा कोई वाक़या हो? सर, 9 मई में तो एक खुफिया हाथ थे ना, अब तो कातिल वाज़े हैं, अब तो कातिल वाज़े हैं। मैं हुकूमती वज़रा के लिए वो हफीज़ जलंधरी का शेर है कि खुद ही कातिल खुद ही ज़ाकिर, कातिल किसको मैं ठहराऊँ। अगर कातिल ही ज़ाकिर बना हुआ है तो फिर उससे आप क्या तवक्को कर रहे हैं? और ये इनको वज़रा आप कैसे कह रहे हैं? मुझे बताएं, वो तारड़ जो है वो कौन सा वज़ीर है? उस बेचारे को ये समझ ही नहीं आती कि क्या, उसको एक बयान लिख के दे दिया जाता है, वो आके सुना देता है। जो अपनी सीटें हारे हुए हैं, फॉर्म 47 वाले हैं, वो आप वज़ीर तब कहें कि कोई अवामी मैंडेट से आया हो, उसके पास को मैंडेट हो, तब तो कह सकते हैं। लेकिन इनको तो मैं कुछ भी नहीं समझता। इनके बयानात तो ऐसे ही हैं कि जैसे को किसी का मुलाजिम को एक मालिक लिख के दे दे कि ये बयान दे दें, वो दे देते हैं, और वो सारे इसी तरह कर रहे हैं। जी, तो नाज़रीन, आपने देखा मेरे साथ मौजूद थे सीनियर कानूनदान एडवोकेट मलिक परवेज़ इकबाल उमवी साहब, जो कल इंसिडेंट हुआ है इस्लामाबाद, उस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। इंडिपेंडेंट पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस से आप बाखबर रह सकें।